جس اورنگزیب عالمگیر کو یہ آج تاریخ میں توڑ مروڑ کر کے پیش کرتے ہیں، اس اورنگزیب مغل سلطنت کے آخری بادشاہوں میں تھے، عدل و انصاف کا وہ پیکر تھے۔ مشہور تاریخ ہے، آپ کے ایک گورنر نے بنارس میں ظلم شروع کر دیا تھا، وہ جسے چاہتا تھا قریب کرتا، جسے چاہتا تھا مارتا تھا۔ ان کا ایک بھیجا ہوا گورنر تھا، اورنگزیب دلی میں تھے، ایک پنڈت کی بیٹی کو اس نے پسند کر لیا تھا، گنگا کے کنارے رہنے والی۔ وہ بنارس کا جو گورنر تھا، اس نے اس پنڈت کی 17 سال کی بیٹی یا 18 سال کی قریب کی بیٹی تھی، اس کا حسن و جمال بہت زیادہ تھا، اس کے پیچھے پڑ گیا اور کہا کہ میں اس کو اپنے حرم کی کنیز بناؤں یا اپنے بیوی بنانا چاہتا ہوں۔ پنڈت سے بھی کہا اس کا مذہب الگ ہے، اس کا مذہب الگ ہے، یہ مسلمان ہے اور وہ ہندو ہے۔ یہ بات چلتی رہی، لیکن دبدبا اس کا تھا، وہ گورنر تھا۔ شہر بنارس کی بات کر رہا ہوں، یہ تاریخ آج بھی موجود ہے میرے عزیز۔ لیکن اب اس پنڈت نے عاجزی کے ساتھ اپنی بیٹی سے کہا، بیٹا یہ لوگ بڑے لوگ ہیں، حکومت ان کے پاس ہے، تخت ان کے پاس ہے، بادشاہ بھی ان کا ہی ہے، سیدھے وہ جو کہہ رہا ہے مان لو، شادی کر لو اور اس کے ساتھ چلی جاؤ۔ وہ آلریڈی کئی شادیاں کر چکا تھا، لیکن اس کی بیٹی نے کہا مجھے نہیں لگتا کہ اسلام اتنا ہلکا ہے، میں چاہتی ہوں کہ یہ معاملہ بادشاہ کے پاس لے جاؤں۔ ادھر اس پنڈت نے اس گورنر سے کہا کہ ہمیں صرف 1 ہفتے کا وقت دے دو، ہم تیاری کریں گے، شادی کریں گے۔ اور اس کی بیٹی ایک مردانہ لباس پہن کر کے دلی پہنچ گئی۔ دلی اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تخت خلافت تھا۔ آپ دلی کی جامع مسجد میں جمعہ پڑھا کر نکل رہے تھے، لوگ اپنے اپنے مسافے کے ساتھ اپنی شکایتیں بھی بیان کرتے تھے۔ اس وقت دیکھا ایک لڑکی جو مردوں کا لباس پہن کر کے ہے، کوئی تو نہیں پہچانا، کسی نے نہیں پہچانا اس کو، وہ لڑکا بن کر کھڑی تھی اورنگزیب سے ملنے کے لیے۔ سیدنا اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نظر جیسی ہی پڑی، آپ نے اپنا رومال دیا اور کہا بیٹی اپنا سر چھپا لو، اپنا سر ڈھانپ لو، بیٹی اپنا سر ڈھانپ لو۔ وہ لڑکی کہتی ہے جیسی بادشاہ کی زبان سے میں نے بیٹی کا لفظ سنا، مجھے انصاف کی امید جاگ گئی۔ اپنے حکومت کے محل میں آپ نے طلب فرمایا، قصر عدالت میں پوچھا کیا معاملہ ہے۔ اس لڑکی نے واقعہ بتایا، بنارس میں آپ کا بھیجا ہوا جو گورنر ہے وہ ظلم کر رہا ہے اور میرے پیچھے پڑا ہے، زبردستی مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے اور میں نہیں چاہتی۔ اورنگزیب نے کہا جا تیرے باپ سے کہہ دے شادی کی تاریخ فکس کر دے، شادی کرنے کی تیاریاں کر دے۔ اس خاتون نے کہا میں انصاف کے لیے آئی ہوں۔ کہا میں کہہ رہا ہوں تیرے باپ سے جا کر کہہ دے 3 دن کے بعد شادی کر دیں، فوراً نکل جاؤ۔ وہ لڑکی روتے روتے واپس بنارس آئی۔ پنڈت نے پوچھا کیا ملا انصاف؟ کیا میں نہیں کہتا تھا کہ حکومت ان کی ہے، تخت ان کا ہے، طاقت ان کی ہے؟ وہ لڑکی کہتی ہے پھر بھی مجھے امید ہے کہ اس نے مجھے بیٹی کہا ہے، بادشاہ نے مجھے بیٹی کہا ہے۔ 3 دن کے بعد شادی تاریخ ہو گئی اور ادھر وہ گورنر اپنے ہواری مواریوں کو لے کر ڈولی لینے کے لیے آیا۔ بارات لے کر جیسے ہی اس کے گھر آئے، یہ دلہن بن کر سج کر کے گھر سے نکلی، روتی ہوئی جا رہی تھی۔ راستے میں وہ پیسے لٹا رہا تھا، راستے میں ایک فقیر آیا اور اس گورنر سے کہا کہ میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس گورنر نے کہا کیا بات ہے؟ آج ہماری شادی کا دن ہے، عیش کا دن ہے، ہم بات نہیں کرتے۔ اس فقیر نے اپنی گدڑی اتاری تو دیکھا وہ اورنگزیب تھی، بیچ راستے میں اس کو کھینچا، اسی ڈولی پر سے، اسی گاڑی پر سے نیچے اتارا اور کہا کہ تو نے یہاں پر میرے حکومت کے عدل کو داغ لگایا ہے، تیری شکایت لے کر کے ایک بچی اگر دلی تک پہنچ سکتی ہے تو تیرا زندہ رہنا کسی کام کے لائق نہیں ہے۔ اس بنارس کی سرزمین پر تو نے ظلم کی تاریخ رقم کی ہے۔ وہیں سے اسے جلاد کے حوالے کیا اور لوگ اسے گرفتار کر کے بادشاہ کے سپاہی لے گئے اور اس دلہن کی ڈولی واپس اپنے گھر آئی۔ اس کی خوشی کی انتہا نہ تھی اور پنڈت بھی دیکھتا رہا، اورنگزیب کو اس نے بلایا۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ہندوستان کی تاریخ، انڈیا کی تاریخ، بھارت کی تاریخ۔
اس پنڈت نے اپنے گھر بلایا، اورنگزیب تشریف لائے، عام لباس میں آئے تھے، جیسے ہی گھر میں آئے تو کہا کہ مجھے ایک مصلی دے دو، میں 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں، ایک کپڑا پاک کپڑا دے دو۔ انہوں نے ایک پاک کپڑا دیا، آپ نے اسی کے ایک کمرے میں 2 رکعت نماز ادا کی اور نہایت ہی بے تابی کے ساتھ کہا شدت کی پیاس ہے، اگر ایک گلاس پانی پلا دو۔ انہوں نے پانی بھی پلایا۔ اس وقت اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا بیٹی کیا تو نے یہ سمجھا تھا کہ میں اپنے گورنر کے ساتھ تجھے شادی کی اجازت دے دوں گا؟ قسم رب ذوالجلال کی، جس وقت تو نے دلی میں مجھ سے شکایت کی تھی، قسم کھا لیا تھا جب تک تجھے انصاف نہ ملے پانی کا ایک قطرہ بھی حلق میں نہ ڈالوں گا۔ 3 دن گزر گئے، میں نے پانی نہیں پیا ہے، پہلا گلاس پانی کا تیرے گھر میں آج میں نے پیا ہے۔ یہ تھا اسلام کا عدل و انصاف، جس کو ہندوستان کی تاریخ آج بھی یاد رکھتی ہے۔ اور اس پنڈت نے دیکھ کر کے اس دن یہ عہد کیا کہ میرے گھر اسلامی بادشاہ اورنگزیب نے اگر سجدہ کیا ہے تو اے بنارس والو یاد رکھو، میں پجاری ہوں، میں برہمن ہوں، میں پنڈت ہوں، لیکن یہ وعدہ کرتا ہوں کہ جس جگہ اورنگزیب نے سجدہ کیا میں اپنے ہاتھوں سے یہاں مسجد تعمیر کروں گا۔ اور وہ مسجد تعمیر ہوئی۔ گنگا کے کنارے آج بھی دھرارا نام کی مسجد قائم ہے، اس کی تاریخ جا کر پڑھ کے دیکھ لو، یہ ہندوستان کی تاریخ ہے۔ تم کہتے ہو ہم ظلم کیے ہیں، عزیزان گرامی وقار، ہم نے اپنے سجدوں سے یہاں عدل کو پھیلایا ہے۔ لوگوں کے دلوں نے مسجدیں تعمیر کی ہیں، لوگوں کے دلوں کو جیت کر کے یہ مینارے بلند ہوئے ہیں۔ کسی نے آج تک، میں نہیں مانتا کہ کسی کی گردن پر تلوار رکھ کر کے مسجد بنائی گئی ہو۔ اگر ایسی مسجد کہیں بنی ہے تو اس مسجد میں کہاں کی روحانیت؟